السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ آپ دیکھیں گے اس میں زندگی کا ایک بڑا گہرا سبق بھی ہے۔ یہ قصہ ہے مشہور روحانی بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے بچپن کا واقعہ ہے اور اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں ایک بہت اہم اور مستند کتاب سے، غنیۃ الطالبین۔ اس کتاب میں ان کے بغداد کے سفر کا ذکر ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اسی سفر میں یہ غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سچائی پر قائم رہنے میں کتنی طاقت ہے، خاص طور پر جب حالات مشکل ہوں، اور یہ واقعہ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا۔ اچھا، تو منظر کچھ یوں ہے کہ ایک کم عمر لڑکا ہے، علم کا شوق ہے، اور وہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے ایک لمبے اور کہنا چاہیے پرخطر سفر پر۔ منزل ہے بغداد۔ اس وقت علم و فن کا بڑا مرکز تھا، اور ان کی والدہ انہیں سفر کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ تو وہ 40 دینار، جو اس زمانے میں اچھی خاصی رقم تھی، وہ بڑی احتیاط سے لیتی ہیں، اور ان کی گدڑی میں یعنی کپڑوں کے اندر بغل کے نیچے سی دیتی ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، محفوظ رہیں۔ لیکن پیسوں سے زیادہ قیمتی چیز جو انہوں نے دی وہ تھی ایک نصیحت۔ رخصت کرتے وقت کہا، بیٹا کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ بات زبان پر نہ لانا۔ جی، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ مطلب یہ صرف کوئی رسمی بات نہیں تھی کہ ماں نے الوداع کہتے ہوئے کہہ دی، یہ تو اس پورے واقعے کی بنیاد ہے، ایک طرح کا اخلاقی قدنما جو اس نوجوان مسافر کی رہنمائی کرنے والا تھا۔ والدین نے صرف زیادہ راہ یعنی پیسے نہیں دیے، بلکہ ایک اصول دیا جس پر قائم رہنا تھا، اور یہیں سے سچائی کی اہمیت واضح ہوتی ہے، خاص کر جب حالات مشکل ہوں۔ گویا یہ کردار کا پہلا امتحان تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی اس نصیحت کو دل میں رکھتے ہیں اور ایک قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہو جاتے ہیں۔ سفر چل رہا تھا، قافلہ ہمدان شہر سے کچھ آگے ہی نکلا تھا کہ پہاڑوں سے اچانک ڈاکوؤں کا ایک گروہ نکلا اور انہوں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے آنا فانا سب کا سامان لوٹ لیا، مال اسباب جو کچھ تھا۔ ہر طرف افراتفری تھی، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی، وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے یا شاید ان کی ظاہری حالت ایسی تھی، شروع میں ڈاکوؤں نے ان پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ وہ ایک طرف کھڑے تھے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ ڈاکو عام طور پر پہلے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن سے زیادہ مال ملنے کی امید ہو یا جو شاید مقابلہ کر سکیں، تو ایک کم عمر لڑکا جو بظاہر غریب لگ رہا ہو وہ شاید ان کی فوری ترجیح نہ تھا۔ ہاں، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں رہی۔ کچھ دیر بعد لوٹ مار کرتے ہوئے ایک ڈاکو کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ ان کے پاس آیا اور وہ جو ان کا انداز ہوتا ہے کڑک کر پوچھا، او لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ اب ذرا سوچیں، ایک بچہ ہے، چاروں طرف ڈاکو ہیں، خوف کا ماحول ہے، لیکن انہیں فوراً اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے سچ بتا دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ جی، یہ تھا پہلا ٹکراؤ، سچائی اور وہ جو خطرناک حقیقت تھی اس کے درمیان۔ اور اس ڈاکو کا رد عمل دیکھیں، وہ قابل غور ہے۔ اس نے اس جواب کو غالباً مذاق سمجھا، شاید اسے یقین ہی نہیں آیا کہ ایسے میں کوئی بچہ اتنی رقم کا اقرار کرے، یا یہ کہ اس کے پاس کچھ ہوگا بھی۔ اس نے سوچا ہوگا بچہ ڈر گیا ہے یا بس ایسے ہی بول رہا ہے۔ بالکل، وہ انہیں نظر انداز کر کے چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک اور ڈاکو آیا۔ اس نے بھی وہی سوال کیا، لڑکے سچ بتا، تیرے پاس کیا مال ہے؟ اور جواب پھر وہی تھا، اتنا ہی پرسکون، اتنا ہی سچا، 40 دینار۔ تو دوسرا ڈاکو بھی وہ پہلے والی کی طرح اسے مذاق ہی سمجھا اور چلا گیا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ڈاکوؤں کے لیے سچائی اتنی ناقابل یقین کیوں تھی۔ دیکھیں، ان کا تو روز کا تجربہ تھا، جھوٹ کا، فریب کا۔ جان بچانے کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں چھپاتے۔ تو ان کے نزدیک ایسے خطرناک حالات میں اتنی کھری، بے خوف سچائی، یہ غیر معمولی بات تھی، بلکہ شاید احمقانہ بات لگی ہو۔ یہ وہ جو متوقع رویہ ہوتا ہے نا کہ خطرہ دیکھ کر جھوٹ بول دو، بچ نکلو اس میں۔ اور شیخ عبد القادر کے عمل میں ایک بہت گہرا فرق تھا۔ ان کا یہ رد عمل بتا رہا ہے کہ وہ ایسی صورتحال کے لیے تیاری نہیں تھے کہ کوئی جان اور مال خطرے میں ڈال کر بھی سچ بولے۔ تو جب یہ دونوں ڈاکو خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس پہنچے اور اسے یہ عجیب بات سنائی
کہ ایک لڑکا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، لیکن لگتا ہے یا تو مذاق کر رہا ہے یا اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ تو سردار، جو ظاہر ہے زیادہ تجربہ کار تھا، شاید زیادہ چالاک بھی، اس سے اس بات میں کچھ غیر معمولی لگا۔ اس نے حکم دیا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ جی، اور حکم کی تعمیل ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو سردار کے سامنے لایا گیا۔ وہ ایک ٹیلے پر بیٹھا تھا، ارد گرد ڈاکو تھے، لوٹا ہوا مال تقسیم کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ماحول میں ظاہر تناؤ تھا، خوف تھا۔ سردار نے انہیں غور سے دیکھا اور سیدھا سوال کیا، شاید آنکھوں میں سچائی ڈھونڈتے ہوئے، لڑکے صاف صاف بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ ایک بار پھر بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی جھجک کے وہی جواب آیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب اس مستقل مزاجی نے سردار کو یقیناً چونکایا ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا یہ کیا ماجرا ہے، مزید پوچھنا چاہیے۔ ہاں، اس نے فوراً پوچھا، کہاں ہے وہ دینار؟ جواب ملا، میری والدہ نے انہیں میری گدڑی میں بغل کے نیچے سی دیا ہے۔ سردار کے چہرے پر شاید حیرت بھی ہوگی، بے یقینی بھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، تلاشی لو۔ گدڑی کو احتیاط سے ادھیڑا گیا اور سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب واقعی بغل کے نیچے سے کپڑے میں سلے ہوئے وہ 40 دینار نکل آئے۔ اب صورتحال بالکل بدل گئی۔ ڈرامائی طور پر یہ اب صرف لوٹ مار کا واقعہ نہیں رہا تھا، یہ تو کردار کی، اصول کی آزمائش بن گیا تھا، اور وہ بچہ اس آزمائش میں پورا اتر چکا تھا۔ اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے جھوٹ سنے ہوں گے، بولے ہوں گے، وہ اس ننھے بچے کی اس غیر متزلزل سچائی پر دنگ رہ گیا۔ اس کی حیرت جو تھی وہ غصے یا لالچ پر غالب آ گئی۔ اس نے پوچھا، اور اس سوال میں شاید تجسس تھا، بے یقینی تھی، لڑکے ایک بات بتاؤ، تم جانتے تھے ہم ڈاکو ہیں، ہمارا کام لوٹنا ہے، ہم کسی کو نہیں چھوڑتے۔ تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ دینار تمہاری گڈری میں چھپے ہیں، کسی کو آسانی سے نہیں مل سکتے تھے، پھر تم نے یہ راز کیوں کھول دیا؟ تم آرام سے جھوٹ بولتے، یہ رقم بچ جاتی۔ کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اس واقعے کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہ صرف دیناروں کا سوال نہیں رہا تھا، یہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ بالکل، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا جواب وہ اتنا ہی سادہ، پرخلوص اور طاقتور تھا جتنا ان کا عمل۔ انہوں نے سیدھا اپنی والدہ کے نصیحت کا حوالہ دیا، کہا، بات دراصل یہ ہے کہ میری والدہ نے مجھے گھر سے روانہ کرتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی نصیحت پر عمل کروں گا، تو میں بھلا ان 40 معمولی دیناروں کی خاطر اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ دیتا، جھوٹ کیسے بولتا؟ اس جواب کی گہرائی کا اندازہ لگائیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک بچے کی اپنی ماں سے محبت تھی، اس کے وعدے کی پاسداری تھی، اصول پر ثابت قدمی تھی، اور اس جواب نے سردار کے دل پر وہ اثر کیا جو شاید تلوار یا دولت کبھی نہ کر سکتی تھی۔ اس سادہ سی بات نے اس کے اندر کچھ توڑ پھوڑ کر دیا۔ وہ سردار جو نہ جانے کتنے لوگوں کو ڈرا چکا تھا، جس کا دل شاید گناہوں سے پتھر ہو چکا تھا، وہ اس کم سن بچے کی سچائی اور اپنی ماں سے کیے وعدے کی اتنی قدر یہ دیکھ کر لرز گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، افسوس، صد افسوس، تم اتنی چھوٹی عمر میں اپنی ماں کا عہد توڑنے سے ڈرتے ہو، اور میں اتنی عمر کا ہو کر اتنے سالوں سے اپنے پیدا کرنے والے اللہ کا عہد توڑ رہا ہوں، اس کے حکموں کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ ایک زبردست لمحہ تھا۔ یہ ثبوت ہے کہ سچائی میں کتنی طاقت ہے۔ یہ صرف ایک اخلاقی اصول نہیں ہے، یہ ایک فعال قوت ہے جو دلوں کو بدل سکتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بنیادی سبق ملتا ہے کہ حقیقی غیر متزلزل دیانتداری جب عملی طور پہ نظر آئے تو وہ انتہائی سخت دل گناہگار انسانوں کے اندر بھی گہری خود احتسابی تبدیلی کا بیج بو سکتی ہے۔ سردار کا یہ اعتراف صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی جو ایک بچے کی سچائی سے جاگ اٹھی تھی۔ اور یہ صرف اعتراف تک نہیں رکا، اس کے بعد جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا، سبق آموز تھا۔
وہ سردار فوراً شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے روتے ہوئے اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کی۔ اس نے رہزنی لوٹ مار کی زندگی چھوڑنے کا عہد کیا۔ یہ تبدیلی کی انتہا ہے۔ ایک شخص جو چند لمحے پہلے تک لوٹ رہا تھا اب خدا کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اور اس کا اثر دیکھیں، وہ متعدی ثابت ہوا۔ اس کے ساتھی ڈاکو جو یہ سب دیکھ رہے تھے، اپنے سردار کی یہ حالات، اس کا رونا، اس کی توبہ، وہ حیران رہ گئے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا اور سب نے تائید کی، اے ہمارے سردار، جب تو رہزنی میں ہمارا رہنما تھا ہم تیرے پیچھے تھے۔ آج جب تو نے اللہ کے حضور توبہ کی ہے تو اس نیکی کے راستے میں بھی تو ہی ہمارا پیشوا ہے۔ ہم تجھے اس راہ پر اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ قیادت کے پس تنور کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ یہاں قیادت منفی سے مثبت کی طرف جا رہی ہے۔ وہی شخص جو انہیں جرم کی طرف لے جاتا تھا اب انہیں توبہ کی طرف لا رہا ہے۔ اور محرک کیا بنا؟ ایک بچے کی سادگی، سچائی، اصول پرستی۔ ڈاکوؤں کا یہ بیان سردار کے اثر و رسوخ کی مکمل تبدیلی کو مان رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک فرد کا مضبوط کردار، اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا کیسے پورے گروہ کی سمت بدل سکتا ہے، ان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ کہہ کر وہ تمام کے تمام، کہا جاتا ہے 60 ڈاکو تھے، وہ سب بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر تائب ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف توبہ کی بلکہ فوراً اس کا ثبوت بھی دیا۔ انہوں نے قافلے سے لوٹا ہوا سارا مال اکٹھا کیا اور اصل مالکوں کو واپس کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلے لوگ تھے جو شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر تائب ہوئے۔ یہ کہانی کے منطقی انجام سے بھی آگے کی بات ہے۔ یہ صرف مال کی واپسی نہیں تھی، یہ تو زندگیوں کی واپسی تھی، ایک نئی شروعات تھی۔ بلا شبہ، اور یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ اکثر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے ان کی غیر معمولی دیانتداری، راز بازی، کردار کی پختگی اور روحانی طاقت کی پہلی جھلک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جو بعد میں ان کی پوری زندگی، ان کی تعلیمات اور لاکھوں لوگوں پر ان کے اثرات کا مرکز بنی۔ یہ واقعہ گویا ان کی آنے والی روحانی عظمت کا ایک پیش خیمہ تھا۔ جی، اور اس میں ایک اور گہری بات بھی ہے۔ یہ صرف سچ بولنے کی اہمیت کا قصہ نہیں ہے، یہ غالباً شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے خود ایک ایسا بنیادی تشکیل دینے والا تجربہ تھا جس نے ایمان کی طاقت، عہد کی پاسداری کی اہمیت، نہ صرف ماں سے کیے گئے وعدے کی بلکہ آخرکار اللہ سے کیے عہد کی، اور سب سے بڑھ کر انسانوں میں اصلاح اور مثبت تبدیلی کے امکان پر ان کے یقین کو پختہ کیا۔ یہ تجربہ شاید ان کی مستقبل کی تعلیمات میں بار بار جھلکتا رہا ہو۔ یعنی یہ واقعہ صرف دوسروں کے لیے سبق آموز نہیں تھا بلکہ خود ان کی اپنی شخصیت کی تعمیر میں بھی اس کا اہم کردار رہا ہوگا۔ بالکل، اور اس سے یہ اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے جو ابتدائی تجربات ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ جن میں ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنے کا چیلنج ملتا ہے، وہ کس طرح ہمارے مستقبل کے نظریات، ہمارے کردار اور ہماری پوری زندگی کی سمت متعین کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے تجربات اکثر ہماری شخصیت کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ایک کم عمر طالب علم کے سفر کا ذکر کیا، والدہ کی نصیحت دیکھی، ڈاکوؤں سے سامنا دیکھا، اور سب سے اہم، سچائی پر قائم رہنے کی وہ حیرت انگیز طاقت دیکھی جس نے نہ صرف ان کی جان اور مال بچایا بلکہ ڈاکوؤں کے ایک پورے گروہ کی زندگیاں بدل دیں۔ یہ بلا شبہ دیانتداری، اصول پرستی اور وعدے کی پاسداری کے گہرے اثرات کی ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے۔ جی ہاں، بنیادی پیغام بہت واضح ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ اپنے اصولوں پر، خاص طور پر سچائی پر مضبوطی سے قائم رہنے کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جب حالات بظاہر انتہائی خراب اور خطرناک ہوں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایسی ثابت قدمی نہ صرف فرد کو بچاتی ہے بلکہ اس میں دوسروں کو، حتیٰ کہ معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی بدلنے کی ناقابل یقین صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ، جیسا کہ شروع میں بتایا، غنیت الطالبین جیسی معتبر کتابوں میں محفوظ ہے اور صدیوں سے ہمیں یہ سبق سکھا رہا ہے۔ اور آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑے جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ یہ پورا واقعہ ایک ماں سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کے ارد گھومتا ہے۔
کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آج کی زندگی میں ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہمارے چھوٹے یا بڑے وعدے جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں یا خود اپنے آپ سے کرتے ہیں وہ ہمارے فیصلوں اور کاموں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری اپنے کسی چھوٹے سے عہد کی پاسداری بھی، جسے ہم شاید معمولی سمجھ رہے ہوں، وہ کسی دوسرے شخص کے لیے غیر متوقع طور پر ایک بڑی تبدیلی کا باعث بن جائے؟ بالکل اسی طرح جیسے ایک بچے کی سچائی نے ڈاکوؤں کے دل بدل دیے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔